اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ببرکت ذات نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو کثیر اولاد سے نوازا، اور اس بات کو سورہ نساء میں یوں بیان کیا: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برداری کا ذریعہ بناتے ہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر ہوئی، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں والے کام کریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند کیا اور انہیں ان کی ساری اولاد دکھائی۔ ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کاش تو سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جن کے چہرے روشن چراغوں کی طرح منور تھے، اور ان سے رسالت اور نبوت کا خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ تاریخ طبری میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو معمول یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے اور دوسرے وقت میں دوسرا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اب انہیں یہ حکم تھا کہ پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو اپنے جوڑے کے ساتھ پیدا ہوتی۔ اب شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترا تھا، اس کا حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی زور نہ چل سکا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اس کی چلاکی اور عیاری عیاں تھی۔ لیکن جب اس نے اولاد آدم کو پایا تو فوراً سے اپنی بدعمالیاں لے کر پہنچ گیا، اور اس نے اپنا کام شدید ترین گناہ حسد سے شروع کیا۔ ہم سمجھتے ہیں حسد ایک معمولی سا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان اللہ کے ہاں سے نکالا گیا اور آندہ درگاہ ہوا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ حسد سے ریلیٹڈ ایک واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھ سنائیے۔ یہ دو بیٹے جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کو بہت محبوب تھا۔ اس کا پیشہ بیڑ بکریاں پالنا تھا۔ وہ انتہائی نرم طبیعت کا ایک متقی شخص تھا، اللہ کے احکامات بجا لاتا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ہی پیارا تھا۔ اس نے قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا۔ قابیل کی بہن بہت زیادہ خوش شکل تھی۔ قابیل نے یہ چاہا کہ حابیل کے بجائے خود اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی جائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل کو اس لڑکی سے شادی کرنے دی جائے۔ اس پر قابیل نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ قربانی آسمانی شریعتوں میں ہمیشہ سے موجود تھی۔ یہاں پر اہم بات یہ بھی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے اس دنیا میں نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک عام سوچ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا، ایسا نہیں، بلکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا۔ اللہ کو ماننے والے ہر دور میں مومنین اور مسلم ہی کہلائے، سب کا دین اسلام تھا۔ ہاں شریعت یعنی طریقہ عبادت مختلف تھے۔ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی
قربانی کو لازم رکھا۔ ہاں ان کے نماز کے طریقے اور تعداد مختلف رہی۔ اس کے علاوہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والے بھی مسلم اور مومن کہلائے۔ بہرحال حابیل اور قابیل قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے اللہ کے راستے میں ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ چونکہ وہ متقی شخص تھا، لہٰذا اس نے نہ صرف یہ کہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں دی، بلکہ وہ اللہ سے دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ جبکہ قابیل کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا اور وہ انتہائی بخیل اور کنجوس انسان تھا۔ اس نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گھٹا قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ اس دور میں قربانی کھائی نہیں جاتی تھی، جیسے ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ اس دور میں یہ حکم تھا کہ قربانی کر کے ایک کھلے میدان میں رکھ دی جائے، پھر آسمان سے ایک شعلہ آتا اور جس کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتی، وہ شعلہ اس قربانی کو کھا جاتا۔ اب یہ دونوں قربانیاں کر کے کھلے میدان میں رکھ دی گئیں تو حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی، یعنی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ حابیل ہی مطلوبہ لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس پر قابیل کو سخت غصہ آیا اور شیطان ابن آدم کے لیے جو اپنا پہلا وار لے کر آیا تھا اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے قابیل کو خوب بہکایا اور اسے اپنی طرح حسد کا شکار کر دیا۔ قابیل حسد اور غصے کی آگ میں جلنے لگا، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ وہ حابیل کو قتل کر ڈالے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہ تو اس کی قربانی قبول ہوئی، نہ ہی جو وہ ارادہ کر کے بیٹھا تھا وہ پورا ہوا۔ وہ شرمندگی سے منہ چھپاتا اور اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ اس کو کہنے لگا کہ میں تم سے سخت جلن محسوس کر رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ تم نے مجھے میرے ارادے میں ناکام کیا، بلکہ تمہاری قربانی قبول ہوئی اور مجھے سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر قابیل کہنے لگا کہ اللہ تو متقی شخص کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال پر توجہ کرو۔ اس پر قابیل کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس پر حابیل کہنے لگا کہ یہ بڑا ہی کبیرہ گناہ ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، اور پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حابیل سو رہا تھا اور قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا، اور جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل بڑا پشیمان ہوا، اور دوسری بڑی فکر جو اس کو لگی وہ یہ تھی کہ وہ حابیل کی لاش کو چھپائے کہاں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ دو کوے تھے جو ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ پہلے کوے نے دوسرے کو مارا اور زمین پر پھینک دیا۔ جب پہلا کوا مر گیا تو دوسرا اترا اور اس نے زمین کریدنی شروع کر دی تاکہ اس کے ذریعے قابیل کو سمجھایا جائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے۔ اسے دیکھ کر قابیل کہنے لگا کہ افسوس مجھ پر، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکتا۔ لہٰذا یہ زمین کے اوپر پہلا قتل تھا۔ چونکہ قابیل نے انتہائی سنگین جرم کو رواج دیا، لہٰذا قیامت تک ہونے والے ہر قتل کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ قابیل نے 2 گناہ جمع کیے۔ پہلا گناہ حسد، اور اس حسد کے نتیجے میں قتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ قتل کا ہوگا، اور قاتل اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس سے تازہ خون رس رہا ہوگا، اور قاتل اپنے سنگین جرم کو چھپا نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں سے بچو، جن میں ایک شرک ہے، دوسرا یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا،
اور قتل کرنا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اخلک وخاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔